ایک گاؤں تھا جس میں چند ہی گھر تھے اور اس گاؤں کے نزدیک ہی قبرستان تھا۔ قبرستان کے نزدیک ایک مال فارم تھا۔ فارم کا مالک اکثر باہر رہتا۔ اس نے اپنا فارم ایک ملازم کو سونپا ہوا تھا۔ قبرستان سے تھوڑا آگے چند گھر بھی تھے۔ مال اتنا زیادہ تھا، رات کو اس ملازم کو 12-1 بجے تک کام کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں فوتگی ہو گئی۔ 70 سالہ بزرگ فوت ہو گیا۔ اس کے جنازے کے بعد دفنایا گیا۔ رات کے 12 بجے ملازم کام میں مصروف تھا۔ اسے قبرستان کی طرف کسی کو جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ تھوڑا پریشان ہوا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ پھر سوچا شاید کوئی باہر گیا ہو، واپسی پہ لیٹ ہو گیا ہو، اس وقت گھر جا رہا ہو۔ یہ سوچ کر وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ جب صبح ہوئی تو گاؤں میں یہ بات چل رہی تھی کہ کل رات جو بزرگ فوت ہوئے ہیں، شام کو کسی نے اس کی قبر کے ساتھ چھیڑ خانی کی ہے۔ وہاں سے مٹی ہٹی ہوئی تھی قبر سے۔ پھر یہ سب نے سوچا کہ شاید کوئی جنگلی جانور ہو جس نے ایسا کیا ہو۔ ملازم نے بھی یہ بات سنی۔ اسے شام کو جاتا ہوا وہ بندہ یاد آیا، لیکن معمولی بات سمجھ کر اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ پھر دن گزرتے رہے۔ تقریباً 22 دن بعد ایک 90 سالہ عورت فوت ہو گئی۔ اس کا جنازہ پڑھا کر دفنایا گیا۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا کہ ملازم نے پھر سے کسی کو قبرستان جاتے دیکھا۔ اس بار تھوڑا سا آگے جا کر دیکھا تو وہ ایک عورت تھی اور اس نے کالا برقع پہن رکھا تھا اور وہ تیزی سے جا رہی تھی۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ اس وقت عورت کہاں جا رہی ہوگی۔ آگے مزید نہیں گیا کہ عورت غلط نہ سمجھ لے۔ واپس آ کر سوچنے لگ گیا اور سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی۔ صبح کو جب گھر کی طرف جا رہا تھا تو اس نے کچھ لوگوں کی باتیں سنی کہ اس قبر سے بھی چھیڑ خانی کی گئی ہے۔ کوئی تو مسئلہ ضرور ہے۔ پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا قبر کھود کر دیکھا جائے، مردہ دفن ہے یا نہیں، لیکن بزرگوں نے منع کر دیا کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ آگے سے اگر کچھ ایسا ہوا تو پھر کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈیں گے۔ ملازم نے سوچا ہو نہ ہو یہ اسی عورت کا کام ہو سکتا ہے جو فوتگی کی رات ہی مجھے قبرستان میں جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس نے عہد کر لیا اگلی بار اس کا پیچھا کروں گا۔ چند دن بعد پھر سے فوتگی ہو گئی۔ ایک نوجوان انسان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ وفات پا گیا۔ اس کو جنازے کے بعد دفنا دیا گیا۔ رات کے تقریباً 1:30 بج گئے۔ ملازم اسی انتظار میں تھا اور سوچ میں گم تھا کہ وہی عورت شاید اسے نظر آئے۔ وہی عورت اسے نظر آئی، آج بھی کالے برقعے میں تھی اور قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ ملازم نے سوچا آج پتہ ضرور لگاؤں گا کہ یہ عورت قبرستان کیا کرنے جاتی ہے۔ ملازم اٹھا اور اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ وہ عورت آگے آگے جا رہی تھی اور قبرستان کے قریب پہنچ کے رک گئی۔ ملازم بھی ایک جھاڑی کے پاس چھپ گیا کہ کہیں یہ مجھے دیکھ نہ لے۔ عورت نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر چلنے لگی۔ ملازم تھوڑی دیر چپ رہا۔ جب عورت تھوڑی دور چلی گئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی تو ملازم جھاڑی کے پیچھے سے نکل کر پھر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ دور سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ ملازم قبرستان میں داخل ہوا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہاں اسے ایک دم ڈر لگنے لگا۔ اس نے سوچا یہ کہیں کوئی چڑیل ہی نہ ہو، اور وہ ایک درخت کے پاس چھپ کر آس پاس عورت کو ڈھونڈنے لگا کہ دور ایک قبر کے پاس اسے کوئی سایہ نظر آیا۔ ملازم نے غور کیا تو یہ وہی عورت تھی۔ ملازم اب قبروں کے درمیان چھپ چھپ کر اس سمت بڑھنے لگا جہاں وہ عورت نظر آئی تھی۔ قبروں کے درمیان جھاڑیاں تھیں، جس کی وجہ سے ملازم احتیاط کے ساتھ جا رہا تھا کہ کہیں آواز پیدا نہ ہو جائے اور وہ عورت اسے دیکھ نہ لے۔ وہ عورت ابھی تک وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ ملازم جب قریب پہنچا تو ایک دم کھڑا ہوا، دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ عورت پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ملازم کو پسینہ آ گیا اور وہ خوف سے کانپنے لگا۔
ایک دم پیچھے سے آہٹ ہوئی۔ ملازم نے جب پیچھے دیکھا تو خوف میں مبتلا ہو گیا اور ڈر گیا اور اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہی عورت سامنے کھڑی ہے۔ ابھی وہ سنبھلا بھی نہ تھا کہ اس عورت نے چھرے کے وار سے اس پہ حملہ کر دیا۔ ملازم پیچھے کو ہٹا لیکن چھرا اس کے پیٹ کو چیر چکا تھا۔ ملازم زمین پہ گر گیا اور وہ عورت آگے بڑھ کر ملازم پر جھک کر اس کا خون پینے لگی۔ ملازم ابھی زندہ تھا، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عورت کوئی چڑیل نہیں ہے۔ ملازم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ عورت کا چہرہ نظر آ جائے۔ عورت نے سر اٹھایا، ملازم کی طرف دیکھا۔ ملازم نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی کہ عورت سمجھے یہ مر چکا ہے، لیکن عورت نے چھری اٹھائی اور ملازم کو دوبارہ مارنی چاہی تو ملازم نے اس کا چھری والا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی دوران عورت کے ہاتھ سے چھری زمین پہ گر گئی۔ ملازم نے پاس پڑی چھری فوراً ہاتھ میں لے لی اور عورت پر وار کیا۔ چھری عورت کے ہاتھ پر لگی اور عورت ایک دم اٹھ کے بھاگ گئی۔ ملازم نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن خون زیادہ بہنے کی وجہ سے اس کی ہمت جاتی رہی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ صبح گاؤں والے قبرستان کی طرف آئے کہ کہیں پھر سے کسی نے قبر کے ساتھ چھیڑ خانی تو نہیں کی، تو وہاں ملازم کی لاش پڑی تھی اور ہاتھ میں چھرا بھی تھا۔ سب گاؤں والے یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ کچھ کا خیال تھا کہ یہ سب ملازم کرتا تھا، کیونکہ لاش اسی قبر کے پاس پڑی تھی اور قبر کی مٹی بھی ہٹی ہوئی تھی۔ اب پورے گاؤں میں چہم گوئیاں ہو رہی تھیں کہ فارم میں جو ملازم تھا وہ قبروں سے مردے نکال کے کھاتا تھا۔ پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ گاؤں والوں نے ملازم کو دفنا دیا۔ گاؤں کے کچھ نوجوانوں نے، جن کا ملازم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، یہی کہنا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان تھا، ضرور اس کو بھی کسی نے مارا ہے جو قبروں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے۔ گاؤں میں شام ہوتے ہی سناٹا چھا جاتا۔ لوگ گھروں سے نکلتے وقت ڈرتے تھے، بچوں کو تو مائیں دن بھر بھی باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ اب گاؤں کے کچھ سیانے لوگوں نے مل کر مشورہ کیا کہ 2-3 لڑکے رات کو پہرا دیا کریں گے جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا، لیکن پہرا چھپ کر کریں گے تاکہ وہ جو کوئی بھی ہے انہیں پتہ نہ چلے اور وہ ہوشیار نہ ہو جائے۔ اب روز شام کے بعد گاؤں کے لڑکے قبرستان میں پہرا دیتے، لیکن ایسی کوئی غیر معمولی چیز لوگوں نے نوٹ نہیں کی۔ اس طرح کئی ماہ گزر گئے۔ اب تو ان لوگوں کو بھی یقین ہونے لگا تھا کہ ملازم ہی یہ کام کرتا تھا اور پہرا دینے والے بھی تھکنے لگے تھے۔ گاؤں کے بڑوں نے لڑکوں کو پہرا دینے سے روک دیا۔ اب آہستہ آہستہ لوگ معمول پر آ گئے۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے تھے۔ گاؤں والے بھول گئے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ کافی ٹائم بعد، سردیوں کے دن تھے، یخ بستہ ہوائیں چل رہی تھیں۔ گاؤں میں فوتگی ہوئی۔ لوگ کفن دفن میں مصروف تھے۔ مردے کو غسل و کفن دے کر دفنا دیا گیا اور لوگ سرے شام ہی گھروں کو روانہ ہو گئے۔ ایسے ہی رات کو 1-2 بجے کا ٹائم تھا۔ گاؤں کے بڑے اور نوجوان بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ اکثر گاؤں کے لوگ بیٹھک لگاتے جہاں بزرگ لوگ پرانے وقتوں کے قصے سناتے۔ جوان اور بچے ان قصوں کو غور سے سنتے۔ آج بھی ایسا ہی ایک بیٹھک لگا تھا اور سب مرنے والوں کو یاد کرتے، ان سے وابستہ واقعات ایک دوسرے کو سناتے کہ اچانک ان میں ایک ملازم کا ذکر بھی نکلا۔ سب ایک دم چپ ہو گئے۔ قبروں سے چھیڑ خانی کرنے کی وجہ سے انہیں ملازم پر غصہ تھا۔ 2-3 لڑکے جنہیں آج بھی ملازم پہ یقین تھا کہ اس نے ایسا نہیں کیا، ضرور کوئی اور بات ہے، ورنہ وہ کیوں اپنی جان لیتا۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اشارہ کیا اور اٹھ کر باہر نکل گئے۔
یہ وہی لڑکے تھے جو ملازم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ باہر نکل کر تینوں قبرستان کی طرف چل دیے۔ انہوں نے سوچا کہ دوست کی یاد آئی ہے تو فاتحہ ہی پڑھ آتے ہیں۔ فاتحہ پڑھ کر تینوں واپس مڑے تو ان کی نظر جو نئی قبر بنی ہوئی تھی اس کی طرف گئی۔ وہاں جیسے کوئی قبر کے ساتھ بیٹھا ہو۔ ایک دم تینوں کو وہ چھیڑ چھاڑ والی بات یاد آ گئی اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو کوئی بھی ہو آج جانے نہیں دیں گے۔ ہاتھوں میں پتھر اٹھا کر وہ آہستہ آہستہ قبر کی طرف بڑھے۔ قریب پہنچ کر ایک نے آواز دے کر کہا، کون ہو تم؟ سایہ ایک دم اٹھ کے مڑا اور تینوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ کوئی عورت ہے جس نے برقع پہن رکھا ہے۔ اس کے ہاتھ میں چھرا بھی ہے۔ اب تینوں کو پوری کہانی سمجھ آ گئی کہ ملازم کو بھی اسی نے قتل کیا تھا۔ عورت نے جب دیکھا کہ یہ 3 لوگ ہیں، گھبرا کر ایک طرف بھاگنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی ایک لڑکے پہ حملہ بھی کر دیا، لیکن تینوں لڑکوں نے ایک ساتھ پتھر مارے۔ پتھر لگتے ہی عورت چیختی ہوئی ایک جانب کو بھاگی۔ چھرا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ ایک لڑکے نے وہ چھرا اٹھا لیا۔ تینوں اس کے پیچھے بھاگے۔ عورت گھبراہٹ میں گاؤں کی طرف بھاگ نکلی۔ گاؤں میں بھی بھگدڑ مچ گئی۔ لوگ بیٹھکوں میں بیٹھے تھے اور باہر نکل آئے کہ کیا ہوا ہے، کون چیخیں مار رہا ہے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جس نے برقع پہنا ہوا ہے بھاگی آ رہی ہے اور 3 لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ قریب پہنچ کے جس کے ہاتھ میں چھری تھی اس لڑکے نے عورت پر چھریوں کے وار کر دیے۔ عورت وہیں گر کر تڑپنے لگی اور تڑپ کر مر گئی۔ لوگوں نے ان تینوں لڑکوں کو پکڑ لیا کہ کون ہے یہ عورت اور کیوں مار رہے ہو اسے۔ تینوں لڑکوں نے پوری بات بتائی کہ ہم نے اس عورت کو قبر سے مٹی ہٹاتے دیکھا ہے۔ ہم اسے پکڑنے لگے، اس کے پیچھے بھاگے اور یہ گاؤں کی طرف بھاگی۔ آخر ہم نے اسے پکڑ کر مار دیا ہے۔ تھوڑی دیر میں پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی۔ گاؤں کے بچے، بوڑھے، حتیٰ کہ عورتیں تک لاش کے گرد جمع تھے جیسے یہ کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ گاؤں کے لوگ غصے میں تھے کہ یہ ہمارے پیاروں کے جسموں سے گوشت کاٹ کر کھاتی تھی۔ ہم لوگ اسے قبرستان میں دفنانے نہیں دیں گے۔ پھر سب نے صلاح مشورہ کر کے کہیں دور ویرانے میں اس کی لاش پھینک دی۔ کافی عرصہ تک کسی میت کے دفن کرنے کے بعد لوگ قبرستان کا چکر لگاتے رہتے تھے۔